پیرس میں موجود لوگا میوزیم، جسے دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ اسٹرکچر سمجھا جاتا تھا، دن دہاڑے لوٹ لیا گیا۔ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا کہ جن حیرت انگیز روبری کو موویز میں دیکھا جاتا تھا وہ حقیقت میں سب کے سامنے ہو سکتی ہے۔ ریئر نالج کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 9 اکتوبر 2025 کی صبح لوگا میوزیم روٹین کے مطابق عام لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ گارڈز اپنی جگہ پر موجود تھے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے ٹورزم میوزیم کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ صبح کے 8:30 بجے اب میوزیم کو کھلے ہوئے 30 منٹ ہو چکے تھے۔ تب ہی میوزیم کی دوسری سائڈ جو ریور سین کو لگتی ہے، وہاں پر ایک غیر معمولی حرکت ہوتی ہے۔ ایک ٹرک جو فرنیچر کو ہائی فلور میں پہنچانے کے کام آتا ہے، وہ میوزیم کی دیوار کے ساتھ آ کے رک جاتا ہے اور اس ٹرک پر ایک میکینیکل لفٹ لگی ہوتی ہے۔ اور نہ ہی اس ٹرک کو کوئی فرنیچر اوپر پہنچانا تھا اور نہ ہی اس ٹرک میں بیٹھے لوگوں کی نیت صاف تھی۔ اس ٹرک میں ٹوٹل 4 لوگ موجود تھے اور انہوں نے یلو اور اورنج کلر کی ویسٹ پہنی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کنسٹرکشن ورکر پہنتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے چہرے بلیک فلاورز پہن کے ڈھکے ہوئے تھے۔ 2 لوگ بغیر کسی کی پرواہ کیے لفٹ کو ایکسٹینڈ کر کے میوزیم کے فرسٹ فلور کی بیلکنی تک پہنچتے ہیں۔ یہ میوزیم کے سب سے شاندار حصوں میں سے ایک حصہ تھا۔ اس کا جو نام تھا وہ تھا دا گیلری آف دا پلون، یعنی کہ دا گیلری آف پلون کی طرف جاتی ہے۔ یہ وہی گیلری ہے جہاں پر فرانس کے خزانے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے، اور اپولو گیلری کے اندر گھسنے کے لیے یہاں پر ایک بڑی رکاوٹ تھی، ایک انتہائی موٹے شیشے کی دیوار۔ بالکنی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے بیگ سے انڈسٹریل ڈسک کٹر نکالا اور چند ہی سیکنڈ کے اندر انہوں نے بالکنی کے شیشے کو کاٹ دیا اور پھر یہ لوگ بالکنی کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتنا زیادہ جلدی ہوا کہ ابھی تک سیکیورٹی گارڈ کو اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ اس حرکت سے میوزیم میں موجود سیکیورٹی الارم بج پڑا اور گیلری میں موجود سیکیورٹی گارڈ نے ان چوروں کو دیکھ لیا، لیکن چوروں کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے پاور ٹولز نکالے اور سیکیورٹی گارڈ کو ڈرایا دھمکایا اور اپنے کام میں لگے رہے۔ گارڈز نے فوراً پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے گیلری میں سے ٹیررسٹ کو نکالنا شروع کیا۔ میوزیم میں اب افراتفری مچ چکی تھی۔ ایک عینی شاعر نے وہاں پر بتایا کہ وہاں پر مکمل خوف و ہراس کا عالم تھا۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے۔ پولیس اور سٹاف ممبرز پریشان لوگوں کو میوزیم میں سے باہر نکالنے میں مصروف تھے، تو ان 2 چوروں نے انتہائی اطمینان سے ڈسپلے کیسز کے شیشے توڑے، 9 گیجٹس اٹھائے اور پھر اسی کٹے ہوئے شیشے سے باہر نکل کر بالکنی کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں پر نیچے ان کے 2 ساتھی اسکوٹر پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لفٹ کی سیڑھیوں سے جلدی سے نیچے اترے اور پھر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی میں ہوا کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور پولیس کے مطابق چور میوزیم کے اندر 4 منٹوں تک رہے۔ ہول آپریشن یعنی کہ ٹرک کھڑا کرنا اور پھر چوروں کو اوپر چڑھنا اور پھر شیشہ کاٹ کے اندر گھس کے سامان نکال کے بھاگ جانا، یہ سب کچھ 8 منٹ کے اندر ہوا۔ جاتے جاتے انہوں نے فرنیچر والے ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی تاکہ پولیس کو کوئی فنگر پرنٹ اور ثبوت وہاں پر نہ مل سکیں، لیکن وہاں پر ایک بہادر سٹاف ممبر نے ان کو آگ لگاتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ٹرک کو آگ لگانے نہیں دی۔ چور ریور کے ساتھ والے راستے پر آگے گئے اور پھر بالورڈ پریفیکس والے راستے پر سے ہوتے ہوئے A6 موٹر وے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ڈے لائٹ روبری فرانس کے لیے ایک ناقابل برداشت ذلت تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ میوزیم سے آخر چوری کیا ہوا؟ چوروں نے کس چیز کو نشانہ بنایا اور کن قیمتی چیزوں کو چھوڑ دیا اور کن چیزوں کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔